اخلاص کے جس کی تعریف میں علماء فرماتے ہیں اپنے قصد و نیت کو، اپنے عمل کو پاک و پاکیزہ بنانا، عمل کو فقط و فقط خداوند متعال کی رضایت کے لیے، خداوند متعال کی خوشنودی و تقرب کے لیے انجام دینا، اسے اخلاص کہا جاتا ہے۔ مخلص انسان کی اسلام نے کچھ علامات بتائی ہیں، یہ علامات جس انسان میں پائی جائیں اس انسان کو مخلص کہا جاتا ہے۔ مخلص انسان کی پہلی علامت، پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کا ظاہر اور باطن، اس کی گفتار اور کردار یکساں ہوتے ہیں۔ مخلص انسان کمال اخلاص کی وجہ سے خدا کی نافرمانی سے، خدا کی معصیت سے دور ہوتا ہے۔ مخلص انسان کا خیر، اس کی نیکیاں سب تک پہنچتی ہیں، اور مخلص انسان کے شر سے لوگ امان میں رہتے ہیں۔ مخلص انسان لوگوں سے نا امید ہوتا ہے، اس کی تمام امیدیں، تمام آرزوئیں اپنے پروردگار سے وابستہ ہوتی ہیں۔ صاحب اخلاص انسان جب کسی عمل کو، جب کسی کار خیر کو انجام دیتا ہے تو وہ صرف اور صرف خداوند متعال کی تمجید و تعریف چاہتا ہے، اس کی رضایت چاہتا ہے۔ لوگوں کی تعریف، لوگوں کی واہ واہ سے کوئی اس کو سروکار نہیں ہوتا۔ اسلام نے اخلاص کے کچھ فوائد بتائے ہیں، جس میں سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ صاحب اخلاص انسان، اس کا دل نورانیت اور بصارت سے سرشار ہو جاتا ہے۔ مخلص انسان کمال عبادات کو پاتا ہے۔ امام جواد علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا سب سے افضل ترین عبادت اخلاص ہے۔ اور مخلص انسان کو تیسرا فائدہ یہ پہنچتا ہے کہ دنیا اور آخرت کی سعادت اسے نصیب ہوتی ہے۔ مولا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اپنے اعمال کو خالص بناؤ تاکہ سعادت پا سکو۔ اخلاص کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ صاحب اخلاص انسان کے اعمال خداوند متعال کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں۔ یعنی اگر اپنے اعمال کو قبول کروانا ہے تو فقط و فقط خداوند متعال کی رضایت کے لیے اعمال انجام دو۔ اخلاص کا پانچواں فائدہ یہ ہے کہ صاحب اخلاص انسان سے خداوند متعال محبت فرماتا ہے۔ یعنی اگر خدا کے محبوب بننا چاہتے ہو تو فقط خدا کی رضا کے لیے اعمال انجام دو۔ مولا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے افضل العملی ما ارید بہ وجہ اللہ، سب سے افضل ترین عمل یہ ہے کہ وہ عمل فقط و فقط خداوند متعال کی رضایت و خوشنودی کے لیے انجام دیا جائے۔ مولا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کا نورانی کلام، آپ نے فرمایا تصفیۃ العملی اشد من العمل، عمل کو خالص بنانا خود عمل کو انجام دینے سے زیادہ دشوار ہے۔ اعمال تو بہت سے لوگ انجام دیتے ہیں، لیکن فقط خدا کے لیے انجام دینا اور لوگوں کی رضایت و لوگوں کی خوشنودی کے لیے خود کو اچھا انسان ثابت کرانے کے لیے عمل انجام دینا، ان دونوں اعمال میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اسی لیے مولا نے فرمایا عمل کو انجام دینا یہ آسان ہے، لیکن خالص خدا کے لیے انجام دینا یہ دشوار ہے۔ خالص عمل کی علامت کے لیے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا العمل الخالص الذی لا ترید ان یحمدک علیہ احد الا اللہ عز وجل۔ مولا فرماتے ہیں خالص عمل یہ ہے کہ عمل خیر کو انجام دینے کے بعد سوائے خداوند متعال کی ذات کے لوگوں کی تعریف و تمجید کا ارادہ نہ رکھو، اس عمل کو عمل خالص کہا جاتا ہے۔ مولا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اول الاخلاصی الیأس مما فی ایدی الناس، لوگوں کی دولت، لوگوں کے مال سے منہ پھیر لینا، لوگوں کی دولت و ان کے مال سے نا امید ہو جانا، یہ اخلاص کا پہلا مرحلہ ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اخلص قلبک یکفیک القلیل من العمل، اپنے قلب کو، اپنی نیت کو، اپنے دل کو پاک و پاکیزہ بناؤ، خالص بناؤ، تاکہ تھوڑا عمل بھی تیری نجات و بخشش کے لیے کافی ہو سکے۔ پیغمبر اکرم کا ہی ارشاد گرامی ہے ان اللہ لا یقبل عملا فیہ مثقال ذرۃ من ریاء، جس عمل میں ذرہ برابر بھی ریا ہو، لوگوں کی خوشنودی ہو، ایسے عمل کو خداوند متعال اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرماتا۔ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا من اخلص للہ 40 صباحا ظہرت ینابع الحکمت من قلبہ علی لسانہ، جو انسان 40 دن کے لیے اپنے اعمال کو خالص بنائے، 40 دن کے لیے اپنے اعمال فقط خدا کی رضا کے لیے انجام دے، تو خداوند متعال اس انسان کے قلب پر حکمت کے چشمے جاری کر دیتا ہے۔ مولا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں لا تہتموا لقلۃ العمل واہتموا للقبول، قلت عمل کی وجہ سے پریشان نہ ہو بلکہ اعمال کی قبولیت کے بارے میں فکر مند رہو۔ امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام کا نورانی کلام، فرمایا لو جعلت الدنیا کلہا لقمۃ واحدہ ولقمتھا من یعبد اللہ خالصا لرأیت انی مقصر فی حقہ،
مولا فرماتے ہیں اگر پوری کائنات کو ایک لقمے کی شکل میں قرار دیا جائے اور وہ لقمہ میں اس انسان کے دہن میں رکھ دوں جو اپنے اعمال فقط خدا کی رضایت کے لیے، خالص خدا کے لیے انجام دیتا ہے، تب بھی میں نے اس مخلص انسان کے حق میں کوتاہی کی۔ مولا فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر پوری کائنات کی دولت اس انسان کے حوالے کر دی جائے جو اخلاص کے ساتھ خدا کی رضا کے لیے اپنے اعمال کو انجام دیتا ہے، تب بھی اس کے حق کو ادا نہیں کیا جا سکتا۔ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تیرا حقیقی اخلاص یہ ہے کہ تم گناہوں سے دوری اختیار کرو۔ خدا کی نافرمانی، خدا کی عدم رضائیت سے دوری اختیار کرنا تیرا حقیقی اخلاص ہے۔ امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی ارشاد گرامی ہے العبادۃ الخالصۃ ان لا یرجو الرجل الا ربہ ولا یخاف الا ذنبہ۔ خالص عبادت یہ ہے کہ انسان سوائے اپنے رب کے، سوائے اپنے پروردگار کے کسی سے کوئی امید نہ رکھے اور سوائے اپنے گناہوں معصیت کے کسی سے نہ ڈرے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا یسیر العبد خالصا للہ عز وجل حتی یسیر المدح والذم عنده سواء۔ تب تک کوئی انسان مقام اخلاص تک نہیں پہنچ سکتا جب تک لوگوں کی تعریف یا لوگوں کی مذمت اس کے لیے برابر نہ ہو۔ یعنی جب کوئی انسان خدا کی رضا کے لیے کوئی عمل انجام دیتا ہے، چاہے لوگ اس عمل کی تعریف کریں یا اس کی ملامت کریں، اس کے لیے کوئی فرق نہ کرتا ہو، کیونکہ وہ خداوند متعال کی رضایت کا طلبگار ہے۔ لوگوں کی تمجید یا لوگوں کی مذمت اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا العمل کلہ ہباء الا ما اخلص فیہ۔ تمام اعمال نیست و نابود ہو جاتے ہیں، تمام اعمال فنا ہو جاتے ہیں سوائے اس عمل کے جو خالص خدا کی رضایت کے لیے انجام دیا گیا ہو۔ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی فرمایا طوبی لمن اخلص للہ عملہ وعلمہ وحبہ وبغضہ واخذہ وترکہ وکلامہ وصمتہ وفعلہ وقولہ۔ مولا فرماتے ہیں مبارک ہو اس انسان کو جو اپنے عمل کو، اپنے علم کو، اپنی محبت اور اپنے بغض کو، اپنے کلام اور اپنی خاموشی کو، اپنے تمام افعال کو فقط خداوند متعال کی رضایت کے لیے انجام دے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کل عمل لم یکن للہ خالصا فہو ریاء۔ ہر وہ عمل جو خالص خدا کی رضا کے لیے انجام نہ دیا جائے اس عمل کو ریا کہا جاتا ہے۔ امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے المرائی ظاہرہ جمیل و باطنہ علیل۔ ریاکار انسان کا ظاہر خوبصورت ہوتا ہے لیکن اس کا باطن علیل و بیمار ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ قلیل عمل، تھوڑا سا عمل جو فقط و فقط خدا کی رضا کے لیے انجام دیا جائے، وہ قلیل عمل بھی انسان کی بخشش و نجات کا ضامن ہو سکتا ہے، لیکن وہ عمل جو کثرت کے ساتھ انجام دیا جائے لیکن اس میں خدا کے ساتھ غیر خدا کی رضایت بھی شامل ہو تو وہ عمل نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ اس عمل سے انسان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ خداوند متعال سے التجا ہے کہ ہمیں اپنے مخلص بندوں میں سے قرار دے، ہماری عبادت، ہمارے اعمال فقط خدا کی رضایت کے لیے ہوں۔